کی باری ہے ابھی تک. جلدی سے بتائیے, جلدی سے, جلدی جلدی آگے کی جانب آئیے. جی کون سی سبزی ہے؟ شلجم. آپ کو شلجم پسند ہے جبھی آپ شلجم کا نام لے رہے ہیں. جی آپ کدو شریف. جی لوکی شریف, کدو شریف, جواب درست دے دیا ہے, مدنی منع کو انعام دیے ہیں. تو لوکی شریف کھائیے, بڑے شوق سے کھائیے. ایک اور ہم آپ سے سوال کرنے لگے, کوئی مسکرا کر, 3 بچے چاہیے اس کے لیے, کوئی مدنی منع مسکرا کر ہمیں بتا دے ہمارے, ارے نگران شورا آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ باپو آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. بچوں نگران شورا آ گئے ہیں, ہاتھ ہلا دیجئے بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ہم مدنی منع ہمارے ساتھ موجود ہے. نگران شورا کوئی ایک سوال آپ بھی کر لیں, آپ کی آواز آ رہی ہے. پھر نگران شورا آپ سوال کر رہے ہیں, مدنی منع جواب دیں گے, پھر انشاءاللہ نگران شورا کی جانب بڑھیں گے. ہمدردی سلسلہ لے کر آئیں. جلدی سے بتائیں باپو کا نام کیا ہے؟ چلو اسے مل کے بتا دو. چلیں جی تحفہ دے دیں. اچھا نگران شورا جو ہیں ہمارے, نگران شورا دیکھنا نہیں ہے, اس طرف دیکھنا نہیں ہے, جلدی سے بتائیں, دیکھنا نہیں ہے. نگران شورا آج کس رنگ کا امامہ شریف سجا کر آئیں؟ دیکھنا نہیں ہے, دیکھنا نہیں ہے. چلیں جی چلیں دیکھ کے بتا دیں. بھول گئے؟ چلیں ان کو تحفہ دے دیں. وائٹ رنگ کا امام شریف سے آگے آئے ہیں. اچھا مدنی چینل کے ناظرین, اب ایک سلسلے کا آپ کو انتظار ہے. پورے ماہ رمضان مبارک میں ایک سے ایک سلسلے لے کر آیا ہے آپ کا مدنی چینل. اب یہ سلسلے کا وقت جو ہے اختتام ہوا. نگران شورا ہمارے ایک سلسلہ لے کر آئے ہیں, ایک ایسا سلسلہ لے کر آئے ہیں, ایسا سلسلہ لے کر آئے ہیں جس طرح کے ایک بعض گھروں میں بچے ہیں, ابھی کہ بچے پریشان ہو رہے ہیں, بچے پریشان ہو رہے ہیں, والدین کو پریشان ہو رہے ہیں. اور ایک پرومو تھا, اس سلسلے کے پرومو تھا, اس میں ایک لائن تھی کہ جس طریقے سے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے. اب ایک اسلام بھائی ملے تو بولے کہ رمضان آ رہے تھے, بولے کہ بچے ہیں یہ پریشان کریں گے, لیکن جب یوں ایسا ہوا, یہ جملہ سنا نا کہ یہ جو معذور بچے ہیں خصوصی مدنی منع ہیں, یہ اپنے گھر والوں کو اس انداز سے پریشان کر رہے ہیں, تو ہمیں اپنا غم جو ہے وہ ہلکا لگنے لگا. تو آج جو ہے ہمارے نگران شورا ایک سلسلہ لے کر آئے ہیں, ہمدردی, اور اب ہم نگران شورا کی جانب بڑھیں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہمدردی یہ وہ سلسلہ ہے جو آنکھوں میں آنسو لاتا ہے, دل کو نرم کرتا ہے اور دل میں رحم و محبت پیدا کرتا ہے. کل آپ نے ایک گھرانے کو دیکھا کہ کس طرح وہ اپنی بچی کے حوالے سے جس کیفیت سے دو چار تھے. تو آج ایک اور گھرانہ ہے, اور آج بھی میری اطلاع کے مطابق سید گھرانہ ہے. تو کل بھی سید صاحب تھے, آج بھی سید صاحب ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہمدردی کا ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے, اور جو اس طرح کے بچوں کے ساتھ منسلک ہیں, یعنی جن کے بچے ہیں کمزور ہیں, معذور ہیں, تو ان کے لیے اس میں ایک دھارس ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچے سے زیادہ بیمار ہمیں نظر آتا ہے, تو ہمارے لیے ایک شکر کا پہلو بھی واضح ہو جاتا ہے. تو آئیے, چونکہ پھر امیل سنت کی بھی انشاءاللہ آمد کا سلسلہ مدنی مذاکرے کے طور پر ہوگا, تو ہم اس میں زیادہ آپ کو دیر نہیں لگاتے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون سا گھرانہ ہے اور ان کے کیا حالات ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. یا رسول خدا یا رسول خدا, دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا, دل پہ
گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ حسین رضا اور جویریہ یہ دونوں پیدائشی نابینا ہیں اور بولتے بھی نہیں ہیں، اور یہ پیدائشی کافی مطلب ان کا علاج بھی کروایا ہاسپٹلوں میں، آنکھوں کے تقریباً ہاسپٹلوں میں گھوم چکا ہوں اور کافی علاج کروایا ان کا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا ہے، اور دوائیں وغیرہ کافی روحانی علاج بھی جاری ہے ان کا، ابھی بھی جاری ہے روحانی علاج، مطلب یہ کہ رات بھر جگاتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں، اپنے آپ کو بھی مارتے ہیں اور سامنے والے کو بھی مارتے ہیں۔ باپا کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ۔ میں پہلے بھی دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا۔ میں پہلے بھی باپا کے پاس جب یہ چھوٹا تھا، جب آیا تھا پہلے بھی میں نے اس کا دم کروایا تھا، اور باپا سے میں نے غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا نظر کرم کر دیں باپا۔ اب بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے میرے پیر و مرشد ضرور نظر کرم کریں گے۔ زور طوفان ان کا رونا اور ان کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا، دو تین مرتبہ یہ اپنی ہڈی توڑ چکا ہے، اس کی بھی یہی پوزیشن ہے تقریباً، یہ مطلب یہ ہے کہ یہ چلتی کم ہے، زیادہ تر یہ بیٹھی رہتی ہے، اور اسی طرح کبھی کبھی جس طرح بھی رو رہی ہے اسی طرح روتی ہے، کبھی کھیلتی بھی ہوتی ہے، جب کھیلتی ہے جب ذکر بھی کرتی ہے، اللہ اللہ کرتی ہے۔ سننے کو تم سن رہے ہیں، مگر میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ جو اپنی کیفیت بیان کر رہے تھے باپو، یہ گھر میں رہتے کیسے ہوں گے؟ اور جب بندہ کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا ہے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب فارغ ہوتا ہے نا تو بچے دور سے آتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، کچھ شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہم بھی ان کو کسی بات پر سمجھاتے ہیں تو کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ ایک زندگی کا انداز ہے، جو نارمل بچوں کے ساتھ ایک ہمارا انداز ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ترستے ہوں گے اس بات کو کہ میرا بچہ میرے پاس آ کر کوئی شکایت کر دے۔ آپ بول ہی نہیں سکتے، میرا بچہ مجھے یہ کہہ دے کہ ابو یہ نہیں یہ چاہیے، کہہ نہیں سکتا کیونکہ اس کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں لے پالک ہوں، یعنی مجھے بچپن سے میری خالہ نے گود لیا ہوا ہے، تقریباً میری عمر شاید 1.5 سال کی ہوگی جب مجھے میری خالہ نے گود لیا تھا۔ تو میری خالہ کے یہاں اولاد نہیں تھی، خیر پھر 20 سال کے بعد الحمدللہ انہیں بیٹا نصیب ہوا۔ تو جو میرے خالو ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ جیسے میں کھاتا نا بچپن میں، مجھے یاد آیا ابھی بات، تو کھانے پینے کے حوالے سے اتنی زیادہ وہ کرتے نہیں تھے، دلچسپی نہیں تھی، بچپن کی بات ہے۔ تو مجھے میرے یاد ہے ان کی بات کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب بچہ باپ سے روٹی لے لے نا، چھوٹا بچہ، تو باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ میں کھاؤں گا۔ تو یہ نارمل بچوں کے ساتھ اس طرح کے خوشیاں اور اس طرح کی کیفیات والدین شیئر کرتے ہیں، مگر جب یہ والدین جن کے بچوں کا یہ کیفیت ہے، جب یہ نارمل بچوں کے ساتھ دیکھتے ہوں گے ان کے ماں باپ کا انداز، بچوں کا انداز، تو ظاہر ان کا دل بھی پسیج جاتا ہوگا۔ خیر ہم نے سلسلہ کیا ہے تاکہ یہ ان کا غم بھی ہلکا ہو، کچھ ان کو ہمدردیاں ملیں، اور اس طرح کے جو لاکھوں لاکھ والدین ہیں دنیا بھر میں ان کو بھی ہمدردی ملو۔ میں ان کی ہمدردی کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں، میرا گمان ہے کروڑوں وہ والدین کہ جن کے بچے نارمل ہیں، ان کے لیے لمحہ شکریہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بچے دیے ہیں وہ بچے ایسے نہیں ہیں، اور جن کے پاس اس طرح کے بچے ہیں وہ شکر ادا کریں کہ جتنی وہ ایب نارملٹی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے، جو پریشانی سے زیادہ نہیں ہے۔ تو سب کے لیے اس میں صبر و شکر کے کئی پہلو موجود ہیں۔ خیر ہمارا یہ سید گھرانہ جن کی ابھی آپ نے کچھ کیفیت دیکھی، پھر امیر سنت کی بارگاہ تک پہنچے،
اور امیر سنت سے جب ان کی ملاقات ہوئی پھر کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر سید معاویہ باپو، وزیر حسین باپو، دونوں بچے معذور ہیں، دونوں، یہ تو آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے معذور، ہاں بدن بھی لوز ہے۔ باپو اچھا باپو آئیں، تشریف رکھے نا، آئیں، ہمت رکھیے، ہمت رکھیے۔ آپ تو سادات کرام ہیں، آپ کے گھروں سے تو صبر تقسیم ہوتا ہے، کربلا والوں کی اولاد ہیں آپ، تشریف رکھیے، ہمت رکھیے۔ دونوں ان کے بچے ہیں، نام یہ حسین رضا حسنین رضا اور بچی کا نام جویریہ، جویریہ۔ کیا ہوا ان کو؟ یہ پیدائشی نابینا پیدائشی نابینا جی، اور بولتے بھی نہیں ہیں، کافی مطلب علاج وغیرہ بھی کروائیں، ہاسپٹل، آنکھوں کے ہاسپٹل بھی کافی علاج کروائیں، لیکن ان کی زندگی کا انداز کچھ؟ بس یہ عمر کتنی ہوگی اس کی؟ یہ تقریباً 8 سال کا ہو گیا، 8 سال ہو، بچی وہ 5 سال کی۔ ان کا زندگی کا انداز؟ سب یہ بس اسٹارٹ میں تو بڑی آزمائش تھی، پہلے یہ ہے کہ جب یہ چھوٹا تھا تو پوری رات مطلب روتا تھا نا، روتا تھا؟ جی، پوری رات روتا تھا، ہم دونوں اس کو سنبھالتے تھے رات، کبھی ایک رات ہوتا تھا، تو یہ کہ کچھ روحانی علاج میں یہ فرق پڑا تھا کہ اس کا رونا جو ہے، آنکھوں کی سوجن تھی اور پانی نکلنا آنکھوں سے، وہ چیز ختم ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ 2.5 سال کا جب ہوا تو اس کی شروع سے ہی مطلب ایک روٹین تھی، نعتیں سن کے سوتا تھا یہ، اچھا، ہاں، مطلب اس کے بغیر سوتا ہی نہیں سن تھا۔ سکتے ہیں یہ؟ ہاں سن سکتے ہیں، مطلب بولنا اور ہاں، دیکھنے پہ قدرت ہے؟ دیکھنے کو۔ اس بچی کا بھی یہی ہے؟ بچی کا بھی یہی ہے۔ تو یہ نعتیں سن کے سوتا تھا، جب یہ 3 سال کا ہوا تو جب کچھ بولنے لگا نا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ نعت پڑھ رہا ہے، تو دل کو تسلی ہوئی تھی کہ چلو دیکھ بھی سکتا ہے، انشاءاللہ بولے گا ضرور، تو آہستہ آہستہ مطلب وہ بھی ختم ہو گیا، پھر وہ اپنی مطلب اپنے بول نہیں پاتے؟ بول نہیں پاتے، لیکن ابھی یہ ہے کہ ابھی اس کی پوزیشن یہ ہے کہ جنون اور غصہ اس کا اتنا ہے کہ وہ مار دھاڑ کرتا ہے بہت۔ اب بابا ایک تو دیکھ نہ سکے بچہ، بچی بھی دیکھ نہ سکے، دونوں اولاد اس طرح بول نہ سکے، اب دونوں طرف یہ کہ بچہ دیکھ نہ سکے، بچہ بول نہ سکے، ایسے میں بابا والدین پر جو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے، جب پھر بعد میں ہی تھوڑا میرا لگتا پتہ چلتا ہے کہ اب دیکھ نہیں سکتا یا بول نہیں سکتا، پیدا ہوتے ہی تو شاید نہیں پتہ چلتا ہوگا، اس وقت والدین کو کیسے صبر ہے، کیسے کرا رہا ہے؟ واقعی ہے تو بڑا امتحان، پھر یہ کہ بچہ ایک تو بول نہیں رہا، نابینا بھی ہے، پھر ڈھیلا سا بھی ہے، پھر اور بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان پر جنون کی کیفیت بھی بعض اوقات ایسے میں آ غصہ جاتی ہے۔ کرے تو والدین کو صبر کیسا ہے بابا؟ صبر تو کرنا ہی پڑے گا، تو صبر کے بغیر تو چارہ نہیں، صبر کے تو اپنے فوائد اور فضائل بھی ہیں، بے صبری سے بچہ ٹھیک تو ہونے سے رہا، الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو صبر تو جنت کا خزانہ ہے، اور صبر کرنے والوں کے لیے تو بے حساب جنت میں داخلے کی امید ہے اللہ کی رحمت سے۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ